الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 142 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انشأ پیدا کی جنات باغات معروشات جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے، وغیر معروشات اور جن کو چھتریوں پر نہیں چڑھایا جاتا، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، اور اس نے پیدا کی نخل کھجوروں کے باغات، اور اس نے پیدا کی والنخل کھجوروں کے باغات، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ کہ مختلف ہے اس کا پھل، والزیتون اور اس نے پیدا کیا زیتون کو، والرمان اور اس نے پیدا کیے انار کو، متشابہہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ اور جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ کلو کھاؤ تم لوگ، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اثمر جس وقت وہ پھل دے، وآتوا حقہ اور ادا کرو اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور تم لوگ اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک اللہ تعالی
اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور اللہ تعالی نے پیدا کیے جانور، حمولہ، بوجھ اٹھانے والے، وفرشا، اور ایسے جانور جو زمین سے لگے ہوئے، کلو، کھاؤ تم لوگ، مما، اس چیز میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا، اور نہ تم لوگ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو لکم، بے شک وہ شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات اس بات کو سن چکے کہ مشرکین اور کافرین، یعنی کافروں اور مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اور دوسرے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے معبودان باطلہ، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کو حصے دار بنایا ہوا تھا۔ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو بھی حصے دار بنایا ہوا تھا کہ جب وہ پھلوں میں سے، غلہ اناج میں سے، جانوروں میں سے جب کسی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے تو ساتھ میں معبودان باطلہ کے لیے بھی حصہ نکالتے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ آج کی آیات کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، جیسا کہ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، مال بردار جانوروں کا اور کھیتی باڑی کا، انسان کو دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں پر مزید پھر رب سبحانہ و تعالی اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انشأ، پیدا کیے، جنات، باغات، معروشات، جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ معروشات کہا جاتا ہے کہ ایسے پھل یا ایسی سبزی جن کے لیے لکڑیوں کی چھتری بنائی جاتی ہے، جو بیل والے ہوتے ہیں، جن کی بیل کو لکڑیوں کی چھت بنا کر اس پر چڑھایا جاتا ہے کہ بغیر چھتری کے چڑھانے کے وہ بیل پھل نہ دے سکے، تو سپیشل اس کے لیے چھتری دار لکڑیوں کی چھتری بنائی جاتی ہے کہ جس پر اس بیل کو چڑھایا جا سکے اور وہ بیل پھل دے سکے، یا پھر دیواروں پر اس کی بیل کو چڑھایا جاتا ہے، یا پھر درخت پر اس کی بیل کو چڑھایا جاتا ہے، تب جا کر وہ بیل اپنا پھل دیتی ہے۔ جیسا کہ انگور کی بیل ہے، یا سبزیوں میں توری کی بیل ہے، اور اسی طرح پر اللہ نے فرمایا وغیر معروشات، اللہ نے جس طرح چھتریوں پر چڑھنے والی بیل کے پھل کو پیدا کیا، بیل کو پیدا کیا کہ تمہیں وہ پھل دے سکے، اسی طرح پر ایسے پھل بھی دیے، سبزیاں بھی دی کہ جن کی جو
بیلوں میں جن کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن ان بیلوں کو چھتریوں پر، دیواروں پر، درختوں پر چڑھایا نہیں جاتا۔ وغیر معروشات، کہ بغیر چھتریوں کے چڑھانے کے، بغیر دیواروں پر چڑھانے کے، بغیر درختوں پر چڑھانے کے، زمین پر ہی وہ بیل پھیلتی ہے اور اپنا پھل اور سبزی دیتی ہے۔ مثلا کدو کی بیل ہے، پھلوں میں گرمے کی بیل ہے، تربوز کی بیل ہے، اور اسی طرح پر جو ہے اس کے سردے کی بیل ہے۔ تو بہت سارے پھل ایسے ہیں سبزیوں میں اور پھلوں میں کہ زمین پر جو بچھ جاتے ہیں، خربوزہ ہو یا تربوز ہو یا گرما ہو یا سبزیوں میں کدو ہو، یا سبزیوں میں کدو ہو، ٹنڈا ہو، جو یہ سبزیاں ہیں، بہت ساری ایسی سبزیاں جن کی بیل زمین ہی پر پھیلتی ہیں اور اپنا پھل دیتی ہیں، اور پھلوں میں بہت ساری بیل ایسی جو زمین ہی میں پھیلتی ہیں اور اپنا پھل دیتی ہیں۔ تو ان کو پیدا کرنے والے ذات اللہ کی ہے، جن کو زمین چھتری دار بنا کر جن کی بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جائے یا دیواروں پر چڑھایا جائے یا درختوں پر جن بیلوں کو چڑھایا جائے، ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جو جن بیلوں کو زمین ہی پر پھیلا دیا جائے اور زمین ہی پر پھیل کر وہ اپنا پھل اور سبزی دیتی ہیں، اس کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ اب درختوں پر پھل تو لگتے ہی ہیں، اب جو درختوں پر پھل لگتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور جو بیلوں میں پھل لگتے ہیں، چاہے وہ دیواروں پر، درختوں پر، ان بیلوں کو چاہے چھتریوں پر چڑھایا جائے، ان کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور جو زمین پر پھیل کر بیلیں اپنا پھل دیتی ہیں، ان کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالنَّخْلَ، اور کھجور۔ بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ جن کا گزر بسر کھجور ہی پر ہوا کرتا تھا، کھجور کی منڈیاں لگا کرتی تھی اور ان کا خوراک کھانا کھجور ہی ہوا کرتا تھا۔ تو کھجور بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ پھر فرمایا وَالزَّرْعَ، اور کھیتی، مختلفاً اکلو، کہ جس کا پھل مختلف ہے، رنگ کو دیکھو مختلف، موٹائی کو دیکھو مختلف، بناوٹ کو دیکھو مختلف، ذائقے کو دیکھو مختلف، رنگت کو دیکھو مختلف۔ آپ دالوں کو لے لیں، مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے، جو ہے ماش کی دال ہے، تو بہت ساری دالیں ہیں، ان کے جو مسور کا رنگ ہے وہ ماش کا نہیں، جو ماش کا رنگ ہے وہ چنے کا نہیں۔ پھر چنے بھی دو طرح کے، کہ جس کالے رنگ کے، سفید رنگ کے۔ پھر دالوں میں کسی کی بناوٹ لمبائی کی صورت میں، کسی کی بناوٹ گولائی کی صورت میں، کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا رنگ کیسا ہے۔ تو یہ ان میں رنگ ڈالنے والی ذات اللہ کی، ان کی لذت میں جو ہے مختلف ذائقہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، ان کے رنگ میں تبدیلیاں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو ان سب سبزیوں کو، ان سب دالوں کو، ان سب ذائقوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَالزَّیتُونَ، اور زیتون کا درخت، زیتون کا پھل، جس سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور زیتون کا تیل خوراک کے طور پر سالن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، بنسبت گائے اور بھینس کے دودھ سے جو گھی نکلے وہ بھی کار آمد ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو مشقت کا کام کرتے ہیں، وزن کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کار آمد ہوتا ہے بھینس اور گائے کا گھی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو مشقت کا کام نہیں کرتا، وزنی کام نہیں کرتا، اور
تو اس کے لیے یہ نزلے کا سبب بنتا ہے۔ ہوتا کار آمد ہے، لیکن عام طور پر نزلہ وغیرہ، گلے کے اندر تراش، خرابی وغیرہ، بلغم وغیرہ، اس کا سبب یہ بنتا ہے۔ لیکن زیتون کا تیل چاہے کوئی مشقت کا کام کرے یا مشقت کا کام نہ کرے، ہر ایک کے لیے یکساں مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تو زیتون کے فائدے ہی فائدے ہیں، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو زیتون کا تیل، اس کو بھی پیدا کرنے والی ذات، زیتون کا پھل، اس سے تیل پیدا کرنا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر فرمایا والرمان، اور انار کو بھی پیدا اللہ نے کیا۔ متشابہہ، انار کی بہت ساری اقسام ہیں۔ کچھ تو انار ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور کچھ انار ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے سفید دانہ ہے انار کا، سرخ دانہ ہے انار کا، ترش ذائقہ ہے انار کا، اور میٹھا ذائقہ ہے انار کا، دانے دار انار ہے، بغیر دانے کے انار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی انار کے دانے کو موٹا بنایا، کسی کے دانے کو چھوٹا بنایا۔ اب انار کی مختلف یہ کوالٹیاں آ گئی، پیداوار آ گئی، تو ان سب میں رنگت بخشنے والی، دینے والی، ذائقوں میں تبدیلی پیدا کرنے والی، کہ نام ایک ہے لیکن رنگت مختلف ہے، بناوٹ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے۔ تو یہ سب اللہ کی ذات ہے جو یہ تبدیلیاں اور ذائقہ اور رنگت اس کے اندر پیدا کرنے والی ہے۔ فرمایا کلوا من ثمرہ، کھاؤ تم اس کے پھل کو، اذا اثمر، جس وقت یہ پھل دے، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ بیلیں، یہ درخت جس وقت پھل دے تو تم اس کا پھل کھاؤ۔ وآتوا حقہ، اور ادا کرو اپنے رب کا حق، اس پھل کا حق، اس سبزی کا حق، ان درختوں، ان جو ہے پیداوار کا حق اللہ کے لیے ادا کرو۔ یوم حصادہ، جس وقت ان کی کٹائی ہو، کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، عشر نکالو۔ عشر جو ہے سبزیوں میں بھی ہے، عشر جو ہے پھلوں میں بھی ہے۔ پھر اس کی تفصیل ہے، کچھ پھل، کچھ سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کی پیداوار بارش سے ہوتی ہے، بارش سے ہوتی ہے یا سیلاب سے ہوتی ہے۔ دریا کے کناروں پر بہت ساری پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں، ان کے دریا کے کناروں پر یہ پیداوار ہوتی ہے جن کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، دریا کے پانی سے ہی وہ سیراب ہو جاتی ہیں، یا بارشوں کے پانی سے ہی وہ سیراب ہوتی ہیں اور وہ پیداوار ہوتی ہے، ان پر خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس میں سے جو عشر نکالنا پڑے گا اس کا 10واں حصہ ہے۔ لیکن وہ پیداوار، وہ سبزیاں، وہ دالیں، وہ پھل، وہ کھیتی، وہ جو ہے سبزیاں کہ جن کی پیداوار نہری پانی سے ہوتی ہے، جس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، یا ٹیوب ویل سے ہوتی ہے، یا جو ہے کنویں کے پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی پیداوار میں سے 20واں حصہ عشر نکالنا پڑے گا۔ پھر یہ عشر دیکھا جائے گا جو نکالنے والا ہے وہ کافر ہے مسلم، تو کافر پر تو ہے ہی نہیں عشر، یہ تو مسلمان پر ہے۔ پھر مسلمان جو عشر نکال رہا ہے وہ حصے دار ہے یا اکیلا ہی اس کا مالک ہے؟ اگر حصے دار ہیں تو دیکھا جائے گا کہ یہ دیندار ہیں یا بے دین ہیں۔ دو شخص ہیں اور بٹائی پر وہ دیا ہے، حصے داری پر وہ زمین دی ہے جس کی پیداوار ہو رہی، ایک دیندار ہے ایک بے دین ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو بے دین ہے وہ نکالتا ہی نہیں نکالتا، ظاہر ہے بے دین ہے وہ نہیں نکال رہا، اب دیندار نکال رہا، تو تقسیم سے پہلے، عشر نکالنے سے پہلے اس کی تقسیم ہوگی، تقسیم کے بعد جو دیندار ہے وہ اپنے حصے سے اس کا عشر نکالے گا۔ اور اگر دونوں ہی دیندار ہیں، دونوں ہی دیندار ہیں تو تقسیم سے پہلے ہی اس کا عشر نکالا جائے گا، اس کے بعد تقسیم ہوگی اس سبزی کی، اس پیداوار کی۔ اور اگر ایک کافر ہے ایک مسلم ہے تو کافر اور مسلمان ہے
تب بھی مسلمان اور کافر کے درمیان پہلے اس کی تقسیم ہوگی، تقسیم کے بعد مسلمان اپنے حصے میں جو اس کے عشر پیداوار آ رہی ہے اس میں سے وہ اپنا جو ہے عشر نکالے گا تقسیم کے بعد۔ اور جو مسلمان ہیں، دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ایسا کریں گے، اس کا خرچ وغیرہ نکالنے سے، جو خرچ آیا بجلی پر، جو خرچ آیا نہری پانی پر، جو خرچ آیا کنویں سے یا ٹیوب ویل سے پانی لگانے پر، اس کے نکالنے سے پہلے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا، اس کے بعد اس خرچے کو نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہے وَآتُوا حَقَّهُ، جس وقت پھل دے وہ پیداوار تو تم ادا کرو اس کا حق، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، جس وقت تم نے کاٹا اس فصل کو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، اس پیداوار میں سے اللہ کا حق ادا کرو، اور جو ہے ضرورت مندوں کو اس کا عشر نکال کر ان کے ہاں تقسیم کرو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، فضول خرچی کرنے والا، اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، جیسا کہ اونٹ ہے، جیسا کہ گدھا ہے، تو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وَفَرْشًا، اور ایسے جانور بھی پیدا کیے جو زمین سے لگے ہوئے، جیسے بھیڑ، جیسا کہ بکری، جیسا کہ بھیڑ، دمبا، بکری، بکرا، یہ ایسے جانور ہیں، ہرن وغیرہ جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، یعنی قریب ہیں زمین کے، تو ان کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کلو، کھاؤ تم، مما، اس چیز میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تم سے یہ کہے گا کوئی ضرورت نہیں عشر نکالنے کی، کوئی ضرورت نہیں اللہ کا حق ادا کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں دیندار بننے کی، تم لوگ اپنی فکر کرو، اللہ کے حکموں کی فکر نہ کرو، اس کے احکامات کی فکر نہ کرو، دین کی فکر نہ کرو۔ شیطان تو ہمیشہ تمہیں جہنم کے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہ چاہے گا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزاری کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو، بجا آوری کرو، وہ کبھی بھی نہ چاہے گا، کیونکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم رحمان کے بنو، شیطان کے نہ بنو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔